الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة صدق اللہ العظیم۔ دوستو، اللہ پاک کا دیدار یا اللہ کی ملاقات کا تذکرہ چل رہا ہے۔ 4 درس ہو چکا ہے، آج 5واں درس ہے۔ کل آپ کے سامنے ایک بات آئی تھی کہ کائنات عالم میں، کل روایت آئی تھی آپ کے سامنے کہ عالم ملکوت میں، یعنی اس دنیا میں فرشتوں میں سب سے اونچا مقام ہے حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم کا، لیکن جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی حق جل مجدہ کی عظمت و جلال کے دور گھوم رہے ہیں۔ ایسی ذات مقدس ہستی صرف کائنات عالم میں حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا جی معراج میں، اور اب پروردگار عالم نے اپنے جمال اور حسن کا دیدار حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بے پردہ اور بے حجاب کرایا، اور اس کی دیکھنے کی تاب بھی اگر ہے کسی میں تو وہ حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین ہیں۔ قیامت میں اب جن لوگوں کو ہی ایمان والوں کو دیدار ہوگا اس کا یہاں کوئی تذکرہ نہیں۔ آج ہم ایک روایت پڑھتے ہیں، لقاء اور رضا باری 2 چیز ہے، ایک ہے اللہ کی ملاقات اور ایک ہے اللہ پاک کی خوشنودی۔ روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بخاری نے نقل کیا ہے، ترجمہ ہے کہ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائیں گے، اے اہل جنت، یعنی او جنتیوں، وہ کہیں گے بار بار حاضر ہیں ہم، اے ہمارے پروردگار، اور یہ حاضری ہمارے لیے سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا تم راضی و خوش ہو گئے، یعنی جنت میں جو نعمتیں تم کو دی گئی ہیں ان پر تم راضی ہو؟ جنتی عرض کریں گے کہ ہمارے لیے کیا چیز مانع ہے، رکاوٹ ہے کہ ہم خوش نہ ہوں، جبکہ آپ نے ہمیں وہ چیزیں عطا فرمائی ہیں جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب میں تمہیں ان سب سے بہتر اور بڑھ کر ایک نعمت عطا کرتا ہوں، یعنی جنت میں جتنی بھی چیزیں تمہیں ملی ہیں ان سب سے بڑھ کر ایک نعمت عطا کرتا ہوں۔ جنتی پوچھیں گے ان سب سے بہتر اور بڑھ کر کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ حق جل مجدہ فرمائیں گے وہ نعمت یہ ہے کہ اب میں نے تم پر اپنی رضا نازل کر دی۔ کیا نازل کر دی؟ رضا، خوشنودی۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین۔ یعنی اپنی خوشنودی اتارتا ہوں، اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اہل جنت کو لقاء بھی مبارک ہو اور رضا بھی مبارک ہو۔ اللہ ہم سب کو اپنے فضل سے جنت میں لے جائے۔ اسی لیے میں نے آپ کو کبھی ایک دعا سکھائی تھی، بہت سارے ساتھیوں کو یاد ہے کہ ہمارے حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم تہجد کی نماز میں بطور خاص ایک دعا پڑھتے تھے۔ دعا کا ترجمہ میں نہیں کروں گا، آج بہت ترجمہ کر چکا ہوں۔ اللہم انی اسألک الرضاک واعوذ بک من سخطک، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک الیک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ یہ دعا ساتھیوں کو یاد ہے، جن کو نہیں یاد ہے وہ ضرور یاد کیجیے۔ آپ لوگ اوٹ پٹانگ مانگتے ہیں، لیکن نبی اکرم خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم کی مبارک سے جو الفاظ نکلے ہوئے ہیں اتنا نور کائنات عالم میں کسی کے بول میں نہیں۔ بھائی میرا یہ ایمان ہے۔ اب آپ اپنی خوشی کے لیے کچھ بھی کیجیے، لیکن میری خوشی حضور کی خوشی میں،
ٹھیک ہے. اس حدیث کو امام بخاری نے نقل کیا. دیدار الہی اور دائمی رضا کا تحفہ، جنت اور جنت کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر دیدار الہی اور دائمی رضا کا تحفہ ہے. دو چیز ہوئی، ایک اللہ کی ملاقات اور ایک اللہ پاک کی رضا. چلیے سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، کہ اللہ کی رضا بڑی چیز ہے. ایسا ترجمہ مت کیجیے کہ رضوان اللہ سے بڑا ہے. کبھی آپ کو شوق ہو جائے ترجمہ کرنے کا، کیونکہ آج کل لوگ چھوٹی موٹی اردو جانتے ہیں اور اپنے سے خود ترجمہ کرتے ہیں اوٹ پٹانگ. رضوان من اللہ اکبر کا ترجمہ یہ نہیں کہ رضوان اللہ سے بڑا ہے، اللہ کی رضا بڑی چیز ہے، یہ ہے ترجمہ اس کا. اور یہ اللہ کی طرف سے کامیابی. ان سب نعمتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضامندی سب نعمتوں سے بڑی نعمت ہے، یہی بڑی کامیابی ہے. اس حدیث میں بھی اسی نعمت عظمیٰ کا تذکرہ ہے، اور اعلان رضا اور دیدار الہی ایک سلسلہ کی کڑیاں ہیں. یہ کے بعد دوسری. اس میں افضل کون ہے یہ سوال خارج البحث ہے. یہ سوال مت کیجئے، نہ کرنا چاہیے. یہ وہاں جا کر کے آپ کے اوپر یہ بھید خود ہی کھل جائے گا. پہلے اللہ دے تو دیں، اللہ کی رضا مل جائے، اللہ کی لقا ہو جائے، بس یہ سوال بیکار ہے. جی تمام نعمائے دنیاوی و اخروی سے بڑھ کر حق تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے. جنت بھی اس لیے مطلوب ہے، سنو غور سے، جنت بھی اس لیے مطلوب ہے کہ وہ رضا الہی کا مقام ہے. وہ رضا الہی کا مقام. ہاں، اب جنت سے باہر رہ کر کے آپ چاہیے گا کہ اللہ کی رضا مل جائے؟ نہیں ملے. توبہ توبہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. رضا کی جگہ ہی جنت ہے. حق تعالیٰ مومنین کو جنت میں ہر قسم کی جسمانی و روحانی نعمتیں اور مسرتیں عطا فرمائے گا، مگر سب سے بڑی نعمت محبوب حقیقی کی دائمی رضا ہوگی. ٹھیک ہے، ٹائم ہے بیٹا. چلیے، نور مطلق کا سلام اور دیدار اور نور و برکت کی دائمی بقا. کیا اللہ پاک آپ کو کیا کہیں گے؟ السلام علیکم. چلو میں یہ برکتن کی روایت پڑھتا ہوں. عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین اہل الجنت فی نعیمہم اذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فاذا الرب قد اشرف علیہم من فوقہم فقال السلام علیکم یا اہل الجنہ. قال وذلك قول الله سلام قولا من رب رحیم. قال فینظر الیہم وینظرون الیہ فلا يلتفتون الى شيء من النعيم ما داموا ينظرون اليه حتى يحجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی جنت کی نعمتوں اور راحتوں میں مشغول ہوں گے کہ اچانک اوپر سے ان کے سامنے ایک نور چمکتے ہوئے سامنے بلند ہوگا. ایک نور اوپر سے جیسے ٹارچ کی روشنی ہوتی ہے مثال کے طور پر. یہ وہ سر اٹھائیں گے یعنی اہل جنت، کیا دیکھیں گے کہ رب تبارک و تعالی اوپر سے ان پر جلوہ فرما ہے. دیکھیں گے کہ جو روشنی آ رہی ہے کس کی ہے؟ اللہ نور السماوات والارض. اور فرما رہا ہے اے اہل جنت السلام علیکم، مبارک ہو. وہ کیا ہو؟ مبارک ہو. اللہ ایمان پر لے چلے. بس آپ نہیں جائیں گے، ہم نہیں جائیں گے، اللہ لے جائیں گے. کبھی بھی مت سمجھنا کہ ہمارے تسبیح سے ایمان پر خاتمہ ہوگا. یہ ذالک فضل اللہ ہے. جی ہاں، موت سے پہلے کیا پتا ہم کسی کفریہ اعمال میں مبتلا ہو جائیں. اس لیے ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے. قرآن کریم کی آیت سلام قولا من رب رحیم میں یہی بات کہی گئی ہے. سلام کہاں جائے گا؟ پروردگار مہربان کی طرف سے. کا یہی مطلب ہے. حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر رب العزت انہیں دیکھے گا. کن کو دیکھے گا؟ ہم جیسے گنہگار ہو. دیکھو، اور یہ لوگ رب العزت کو دیکھا کریں گے اور جمال دیدار الہی میں ایسے مستغرق و منہمک ہو جائیں گے کہ جب تک رب العزت کی طرف نظر جمی رہے گی جنت کی کسی نعمت کی طرف التفات تک نہ کریں گے. بس اللہ کو جب دیکھیں گے مست ہو جائیں گے. جنت کی کسی نعمت کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہیے بھائی. جو خالق جنت ہے وہ نظر آ رہا ہے بھائی، تو جنت کو کیا دیکھیں گے؟ جی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان سے حجاب فرمائے گا، یعنی دیدار ختم ہو جائے گا.